السلام علیکم جی. آج ایک سادہ مگر پروقار تقریب کے اندر کمانڈ کی چھڑی جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ، اب تو ریٹائرڈ کہا جا سکتا ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے وہ چھڑی جو تھی وہ جناب عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر شاہ صاحب کے حوالے کر دی. آپ ایک اسکول ٹیچر کے صاحبزادے ہیں اور جو کہ اس لیول تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے یا پہنچے ہیں یا پہنچا دیے گئے ہیں یا پہنچ پائے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں. اس تقریب کو سمبولکلی دیکھا جائے تو بہت زبردست تھی. ابھی تک جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کا ریزائن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا اور جنرل باجوہ صاحب نے یہی کہا کہ وہ نیکسٹ کمانڈ دیکھے گی اس کو. تاہم فیض حمید صاحب نے اپنے ذرائع سے یہ خبریں چلوا دی اس کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اور کہلوا دیا کہ میں نے ریزائن کر دیا ہے اور میرا ریزائن ایکسیپٹ ہو گیا ہے. اس تقریب سے ہمارے ذرائع کو پتہ چلا کہ وہ اگلی کمانڈ کے لیے وہ کام چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن وہ فارمیلٹی ہوگی، کوئی کوشش نہیں کی جائے گی ان کو روکنے کی، کیونکہ وہ آخری دم تک انہوں نے فل کوشش کی تھی کہ جو آج کی تقریب ہے یہ نہ ہو پائے. اس کے لیے ان کی پوری تیاری تھی. بہاولپور سے ایک پراکسی پٹیشنر بھی تیار کر لیا گیا تھا جس کی پٹیشن بھی چلی گئی تھی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا تھا رجسٹرار نے کہ جیسے ہی حکم آئے تو وہ اس کے اوپر نمبر لگا کے اس کو ٹیک اپ کرا دیں. لیکن وہ موقع نہیں آیا. اور وہ موقع کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آخر کار عمران احمد خان نیازی نے وہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. اور وہ جو مجھے وہ یاد آ گیا ایک تاجر کا قصہ کہ وہ تاجر جو ہے وہ نمک لے کے جایا کرتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ. راستے میں ایک چھوٹی سی نہر پڑتی تھی تو اس کا گدھا بڑا ہڈ حرام تھا. گدھا، آپ نے اس بات پہ نظر رکھنی، اس کا گدھا بہت ہڈ حرام تھا اور وہ جا کے نمک لے کے جاتا تھا تو وہ جا کے بیٹھ جاتا تھا اس کے اندر، دریا کے اندر، یا وہ جو ندی جو تھی اس کے اندر بیٹھ جانا اور وہ ندی کا پانی بہتے رہنا اور وہ نمک پگھل جانا اور وزن کم ہو جانا. پھر اس گدھے نے اٹھنا اور جناب اپنا جھاڑ کے تو آگے چل پڑنا. تاجر کو بہت بیچارے کو تکلیف تھی، دکھ تھی، اس گدھے سے بڑا تنگ تھا. تو پھر ایک دن اس نے اس کے اوپر جو تھا وہ روئی لاد دی. تو جب وہ پھر گدھا جو تھا، وہ گدھا تو گدھا ہوتا ہے نا یار، گدھا حسب تھابک جا کے پھر اس ندی میں بیٹھا تو روئی میں بھر گیا پانی اور پھر گدھے کو لگ گیا پتہ. اس دفعہ گدھے کے اوپر یہ بات لدائی گئی کہ جناب آپ جو ہیں وہ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں ان کی آمد کے اوپر تنقید کر دیں اور اس کو مسترد کر دیں. جس طرح آپ یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ میں ان کو آرمی چیف نہیں لگانے دوں گا، تو انہوں نے لگا لیا ہے. تو آپ کہیں کہ یہ جناب انتہائی کنٹروورشل اپوائنٹمنٹ ہے. یہ پیغام جب پہنچا گدھے کے پاس نہیں، یہ پیغام جب پہنچا عمران احمد خان نیازی صاحب کے پاس، تو اس وقت نہ ان کے پاس ایک شخصیت پہنچ گئی، بہت پوپلی شخصیت جو ہے، نات اپنے نتا منڈا چودھری پرویز لائی. اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ آنے والی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہ رہے اور ہم ان کے ساتھ مسلسل لڑائی میں رہیں گے. اور میرا پائجن مطلب کہ خاندانی کیا جدی پشتی اس طرح کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ میں نے ان کے حکم کے سامنے کچھ سرے منہ انحراف کیا ہو. اسی لیے اس نے دیکھا نا، اس نے منہ سلائی کو کیسے نکالا کہ چل تو ادھر یا جا کے اسپین میں بیٹھ. یہ بیسیکلی اس لڑائی سے اپنے بچے کو اس نے نکال کے باہر کیا. آپ اس کا کھچرا پن تو سمجھے نا چودھری پرویز لائی نت کا. اس نے کہا کہ اے لڑائی نہیں لڑنی آپ، اور اگر اے لڑائی نہیں لڑنی انہوں نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پورے سسٹم کے لیے تیاری کر رکھی تھی جناب لالہ صحرائی نے، پیار سے میں تو انہیں لالہ صحرائی کہوں گا، جناب لالہ صحرائی نے، تو وہ جو تھا ان کا پلان چوپٹ ہو گیا. کیونکہ ادھر سے ایک پاپولر قیادت بقول ان کے اپنے، ویسے پاپولر قیادت جو ہے وہ لڑکتی ہوئی پائی جا رہی ہے آزاد کشمیر کی پہاڑیوں کے اوپر، اس کی پاپولیرٹی. تو پاپولیرٹی جو ہے ماشاءاللہ تیسرے نمبر پہ ہے. تو پاپولر قیادت اگر اس اپوائنٹمنٹ کو کنٹروورشل کر دیتی تو اس کے فوراً بعد جناب سپریم کورٹ کا ہم خیال بینچ لیٹ کے بیٹھ جاتا، اپوائنٹمنٹ کی ہو سکتی، تو گند پڑ جاتا. اور اس میں ایک یہ آپشن بھی رکھا گیا تھا کہ اگر گند حد سے بڑھے
تو ٹیک اوور بھی کیا جا سکتا ہے، مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. یہ اس پلان کا حصہ تھا. یہ باقاعدہ آج اس تقریب کے اندر مختلف سائیڈ لائن کے اوپر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تقریب کے پہلے اور بعد میں آپس میں ٹولیاں بنا کے، تو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی. اور ہمارے ایک چونکہ سورس وہاں پہ گھومتے پھر رہے تھے، آوارہ گردی کر رہے تھے، انہوں نے چھوڑ کے میں نے دسی تقریب سے باہر نکلے. میں نے ان کو فون کیا، میں کہ باہر نکل آئے ہو؟ کہتے ہاں. میں کہ کی ہویا؟ کہتے اے گلاں ڈسکس ہو رہی ہیں سر. تو یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں، جس کا کریڈٹ ہو اسے دے دینا چاہیے، اگر ہم یہ کہیں کہ اس تقرری کو کنٹروورشل نہ بننے دینے کا اور ملک میں مارشل لا نہ لگنے دینے کا کریڈٹ جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی کو جاتا ہے لمحہ موجود میں، تو بے جا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر جتنی ان میں گند ڈالنے کی صلاحیت ہے، اگر وہ چاہتے تو یہ گند ڈال سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا کندھا پیش کرنے سے انکار کر دیا. اس دفعہ گدھا نہیں بیٹھا ندی کے اندر، ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں اب نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے. اس دفعہ انہوں نے اس کے اوپر نمک کی بجائے جو تھا وہ لاد دیا تھا، روئی لادی ہوئی تھی. گدھا جلا کے نکلا، اس نے کہا نہیں اس دفعہ نہیں بیٹھنا، روئی کے اندر پانی بھر جائے گا. اور دوسری بات جو ہے وہ چودھری پرویز الہی نے ہمیں جو بتایا گیا ان کو یہ بھی سمجھائی. اور ظاہر ہے چودھری پرویز الہی جو تھے وہ اپنے طور پہ نہیں گئے تھے، ان کو بھیجا گیا تھا. اور کنہوں نے بھیجا تھا؟ جو چودھری پرویز الہی اور ان کے جدی پشتی آباء و اجداد بزرگوں کو صدیوں دہائیوں سے کنٹرول کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو انہوں نے بھیجا تھا سمجھا بجھا کے کہ انہیں کہیں کہ اگر مارشل لا لگ گیا تو آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنا، ٹھیک ہے. تو پھر دیکھ لیں اگر آپ اس روٹ کے اوپر رہیں گے تو جو آ رہے ہیں مستقبل میں ان کے ساتھ بنا کے رکھیں، چلیں اگر وہ کچھ دیں گے نہیں تو ڈیپٹا بھی نہیں کروائیں گے. تو اس لیے عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ اپنے بھی جو ان کے ہینڈلرز تھے یا ان کے سرپرست تھے یا ان کے کیا کہتے ہیں جی ان کو جو مطلب کہ ہاں جو بھی ان کے تھے ان کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا اور انہیں عین وقت پہ کہا کہ میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینے جا رہا. تو جب وہ سٹیٹمنٹ نہیں دینے جا رہے تو پھر باقی کا جو محل اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو بننا تھا وہ ڈسمینٹل ہو گیا یا اس کی پاسبلٹیز بالکل ختم ہو گئی. پھر کچھ لوگوں کو ریٹائرمنٹ لے کے گھر جانا پڑا. آج والے صاحب بھی ان میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ، لیکن میں ان کے بارے میں خوش گمانی رکھتا ہوں. تو بہرحال لالہ صحرائی تو وہ چلے جائیں گے کچھ دنوں کے اندر. تو گوئنگ فارورڈ جو ہے اس کے اوپر بار بار میں نے یہ پوچھا کہ جو گند مچا ہوا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، کیا اس کے خاتمے کی بھی کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو نئی پالیسی لگتی ہے وہ انگیجمنٹ کی پالیسی لگتی ہے کہ کہا جائے کہ پجن جاندی کرو، اپنی گالم گلوچ اپنے پاس رکھیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ گالم گلوچ کرے پی ڈی ایم کو، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کو کرے سانو وچ نہ لے آؤ. ظاہر ہے کہ ایک میجر پورشن تو ہے نا جی ان کا اس کے اندر، یہ گالم گلوچ برگیڈ کے اندر بھی تو ان کی ہے نا، ٹھیک ہے، مولز ہیں. تو انہیں ان کو روکنا پڑے گا، اور انہیں اگر روکنا پڑے گا تو پھر ان کو جو ہے اس سچویشن کے اندر اتنا ایک وہ انوالو ہوں گے. باقی وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ جو نئے لوگ جو ہیں کہ وہ جناب جہاز پکڑیں اور پہنچ جائیں سعودی عرب، اور جہاز فون اٹھائیں اور جناب آئی ایم ایف کے جو ہے ہیڈ ان کو کہیں کہ جناب ہم پاکستان کو جناب آپ جو پیکج دے رہے ہیں وہ بحال کر دیں، یا جناب وزیر خارجہ کی جگہ کے اوپر جرمنی میں جا کے تو کانفرنس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں اور وہ کہیں کہ نہیں جناب ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ کسی وردی والے کو نہیں بلایا ہوا، سول قیادت ہے تو کر لو. مطلب اس طرح کی حرکتیں آئندہ قیادت کا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر باقی سیاستدان آپس میں مل کے طے کر لیں گے نا. ہمارا 71 کا ڈلیما جو ہے یا ڈیزاسٹر جو ہے وہ اس لیے ہوا تھا نا کہ سیاستدانوں کو آپس میں باہم مل بیٹھ کے ان کا کام کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں ہمارا حکم مانیں. تو پھر سیاستدان ریجمنٹ تھوڑی ہوتی ہے کہ اسے آپ کہیں دائیں مڑ تو وہ دائیں مڑ جائے اور لیفٹ ٹرن تو لیفٹ مڑ جائے. میرا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. تو وہ پھر اس کے نتیجے کے اندر ملک کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا وہ آپ کے سامنے.
تقریب بہت اچھی تھی. 4 وہ لوگ جو تھے، 4 نہیں 3 وہ لوگ جو تھے جو اس پورے پروجیکٹ کا کو سبورٹ کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے، اور جن کو گدھے نے دھوکہ دے دیا تھا وہ اس تقریب کے اندر نہیں آئے. آصف غفور صاحب تشریف لائے اور میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی اور اطمینان کی بات ہے کہ وہ بہت خوش تھے. اس پورے فنکشن سے وہ بہت خوش تھے. ان کا ہاسا روکے نہیں رک رہا تھا، وکھیاں جو ہاسا نکل رہا سی. تو میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہتے کہ وہ بیسیکلی تو وہ بینیفیشری ہیں نا اس پورے عمل کے. تو وہ چونکہ ISPR کی وجہ سے توپوں کے منہ کے اوپر تھے، تو جنہوں نے ظاہر موجودہ جو سیٹ اپ جو ہے اس کو گالی دینی ہے، تو انہوں نے اس کے فاؤنڈر کو بھی گالی دینی ہے. تو آصف غفور کو تو اس کھاتے میں گالیاں ملتی ہیں، لیکن اس وقت وہ اس کسی پروجیکٹ کا اس کا حصہ نہیں تھے، تو لہٰذا وہ مطمئن ہے کہ میں اس دفعہ انہوں کا حصہ نہیں بنیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ مطلب کہ ان کا مستقبل بھی روشن ہے، اور وہ تمام پٹواری جو ہیں وہ توبہ کرے فوری طور پہ جنہوں نے آصف غفور صاحب کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کر رکھی ہیں. میں تو کیتی نہیں پائی جان، میرے تو انہوں نے بڑے اچھے تعلقات نے، لہذا میں تو کوئی ایسی گل نہیں کیتی. جنہوں نے کیتی ہے وہ فوری طور پہ توبہ کرن، کیونکہ وہ اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں تھے، اس لیے وہ آج کی اس فنکشن میں سب سے زیادہ خوش لوگ جو تھے ان میں شامل تھے. بہرحال یہ تھا جی اس فنکشن کا تھوڑا سا احوال. کچھ باتیں ہمارے علم میں ایسی آئیں جو کہ بہرحال پہلے نہیں تھی، تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.